ریئل اسٹیٹ کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ کوئی اگر آپ کہیں نا کہ انڈیویجول صرف گورنمنٹ اپنا کردار ادا کرے تو یہ سیکٹر بہتر ہو جائے گا، ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کو لازمی ایز اے بلڈر، ایز اے ڈیولپر یا ایز اے ریئلٹر اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ آپ صرف ایک چیز دیکھ لیں، اگر ریئل اسٹیٹ کو آپ نے بہتر کرنا ہے نا، تو یقین مانیں گورنمنٹ، ریئلٹر، ڈیولپر اور جتنے بھی یہ پروجیکٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ سوسائٹی بنا رہے ہیں یا کوئی کمرشل پروجیکٹ کر رہے ہیں، وہ مل کے صرف ایک چیز پہ عمل کر لیں اور ایک ایسا قانون بنا لیں کہ یہ جو پاکستان میں اوور سیلنگ ہو رہی ہے نا، اگر آپ اس کو ختم کر دیں، یقین مانیں کہ ابھی بھی اتنی ضرورت ہے پاکستان میں ہاؤسنگ کی۔ اگر آپ صرف 2022 یا 23 میں ہی جو آپ کی رپورٹ آئی تھی اس کے مطابق 1 کروڑ گھر کی ضرورت تھی پاکستان کو، یعنی کہ جو نا وہ 1 کروڑ گھر نہیں بنیں گے تو تب جا کے پاکستان میں جو گھروں کی کمی ہے وہ پوری ہوتی ہے۔ تو ہر آنے والے سال کے ساتھ آپ کو 4 سے 5 لاکھ نیا گھر چاہیے ہوتا ہے اس 1 کروڑ کو چھوڑ کے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ضرورت کتنی ہے اور تعمیر کتنی ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی ریئل اسٹیٹ تنزلی کا شکار ہے۔ وہ صرف اور صرف یہ جو غلط پالیسیز ہیں، اگر صرف ہم پالیسیز ٹھیک کر لیں، بیٹھیں گورنمنٹ کے ساتھ۔ گورنمنٹ نے بھی ایک ٹاسک فورس بنائی تھی لیکن اس کا بھی مجھے لگتا ہے کہ کوئی رزلٹ نہیں آیا۔ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ جو لوگ گراؤنڈ میں ہیں نا، آپ ان سے مشورے نہیں لیں گے، آپ ان کو ساتھ لے کے نہیں چلیں گے، آپ کبھی بھی ریئل اسٹیٹ کے لیے اچھی پالیسی نہیں بنا سکتے۔ تو مل کے کام کریں، یہ گورنمنٹ انڈیویجول نہیں کر سکتی، یہ جتنے بھی پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیمز ہیں ان کو بھی جو نا وہ آپ کو ساتھ لینا پڑے گا، تب جا کے آپ یہ ریئل اسٹیٹ ہے اس کو بہتر کر سکتے ہیں۔ صرف ایک چیز پہ کام کر لیں، یقین مانیں یہ اوور سیلنگ جو ہو رہی ہے نا، اس سے لوگوں کا اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے۔ ایک پروجیکٹ میں لوگوں نے اتنے پیسے پھنسائے ہیں اپنے۔ جب تک آپ یہ اوور سیلنگ نہیں روکیں گے، چاہے وہ سوسائٹی ہو، جتنی مرضی بڑی سوسائٹی ہو، آپ جب تک یہ اوور سیلنگ روکیں گے نہیں، آپ کا یہ سیکٹر بہتر نہیں ہو سکتا۔ بہتر ہوگا 1-2 سال بہت زیادہ پروان چڑھے گا، پھر لوگ پرچیزنگ کریں گے، اپنے اربوں روپے جو نا وہ اس میں پھنسائیں گے، پھر یہ تنزلی کی طرف جائے گا۔ اگر آپ اس کو پراپر سٹیبل کرنا چاہ رہے ہیں تو ایک پالیسی لے کے آئیں، اور یہ پالیسیز آپ کہیں نا 1-2-4-5-10 دن میں یا مہینوں میں بن جائے گی، پاسیبل نہیں ہے۔ آپ کو ایک محنت کرنی پڑے گی۔ دبئی ہو گیا یا جتنے بھی لوگوں نے اپنی ریئل اسٹیٹ کو بہتر کیا ہے، انہوں نے 15-20 سال لگائے ہیں اس کی پالیسیز کو بناتے ہوئے۔ ان کے بلڈرز آپس میں ملے ہیں، جو ڈیولپرز ہیں وہ گورنمنٹ کے ساتھ اٹیچ ہوئے ہیں۔ تو میری بھی سب سے گزارش ہے، جتنے بھی ریئل اسٹیٹ میں لوگ ہیں وہ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھیں، ایسی پالیسیز لے کے آئیں تاکہ لوگوں کا جو اعتماد ہے وہ بڑھے۔ حالانکہ اگر آپ صرف ریمیٹنس دیکھیں نا، تو ہر آنے والے سال کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ کم ہو رہے ہیں، اوورسیز پاکستانی پیسہ نہیں بھیج رہے، حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو وہ تو پیسہ بہت زیادہ بھیج رہے ہیں، لیکن ریئل اسٹیٹ میں لوگوں کا تھوڑا سا رجحان کم ہے، اور وہ رجحان تب ہی بہتر ہو سکتا ہے جب آپ ان کو کانفیڈنس دیں کہ وہ اگر آپ کروڑ پہ ادھر یا 10 کروڑ پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں نا، ان کی انویسٹمنٹ سیو ہے، اور کل کو ان کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کا ریٹرن ملے گا۔ ادھر ریٹرن کیا ملنا ہوتا ہے جو نا وہ لوگ پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں۔ تو ہمیں تب تک جو نا وہ ریئل اسٹیٹ بہتر ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، جب تک اس پہ ہم کوئی مستقل قسم کی پالیسیز نہیں لے کے آتے، تب تک ریئل اسٹیٹ بہتر نہیں ہوگی۔ میری یہ سجیشن ہے کہ سب سے زیادہ جو کام کیا جائے یہ اوور سیلنگ پہ کیا جائے۔ آپ اوور سیلنگ کو پاکستان میں روک لیں، یقین مانیں باقی چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں، یہ آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائیں گے۔